ممبئی کی سرزمین پر ایک ولی کو مذہب ہے جن کو حضرت سیدنا مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے. اور حضرت سیدنا مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جو ہے بچپنے میں تھے تو بچپنے میں ایک مرتبہ ماں سے کہتے کہ ماں مجھے عالم بننا ہے، علم حاصل کرنا. اب کچھ مائیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا مضبوط دل دیا ہوتا ہے کہ پھر وہ بیٹے سے یوں کہتی ہے کہ بیٹے جا، اب تیری میری ملاقات قیامت میں ہوگی. جیسے کہ غوث پاک کے والدہ، غوث پاک نے فرمایا کہ ماں مجھے عالم بننا ہے، علم حاصل کرنا ہے، تو ان کی ماں نے کہا کہ بیٹے جا، اب تیری میری ملاقات قیامت میں ہوگی. اس لیے کہ زندگی مختصر سی بچی ہے، کب انتقال ہو جائے کسی کو پتا نہیں. تو کہا کہ بیٹے جا، تیری میری ملاقات اب قیامت میں ہوگی. لیکن حضرت مخدوم علی ماہمی کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایک لمحہ بھی تجھ سے دوری اختیار کروں، اس لیے میں تجھے اجازت نہیں دیتی کہ تجھے نہیں جانا. سمرقند، بخارا، شیراز ان علاقوں میں جائے گا تو پھر میں تیرے بغیر رہوں گی کیسے یہاں ہند میں. اور اس زمانے میں علم حاصل کرنا اتنا آسان نہیں تھا کہ جہاں پر آج ہمارے یہاں پر گلی گلی میں مکتب اور مدرسے موجود ہیں، بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دور کے مقامات کا سفر طے کرنا پڑتا تھا. اور وہ بھی سفر ایسا نہیں کہ پلین سے چلے جائیں یا پھر ٹرین سے چلے جائیں، کبھی گھوڑوں پر ہو رہا ہے، کبھی خچروں پر ہو رہا ہے. اور جنگل میں جب جاتے تھے تو وہاں پر پھر ڈاکو آ جاتے، لوگوں کا مال لوٹ لیتے اور انسانوں کو قتل کر دیتے. یعنی کہ ایک انسان اگر سفر پر جائے تو اس کو واپس آنے کی اس کی گارنٹی نہیں ہوتی تھی. تو ماں کا کلیجہ رس گیا کہ میرا بیٹا باہر جائے. کہا کہ بیٹے نہیں جانا. اور حضرت مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی اتنی وفادار تھے اپنی ماں کے کہ جب ماں کی منہ سنا کہ نہیں جانا تو پھر ارادہ بھی کر لیا کہ جب ماں نے کہا نہیں جانا تو پھر نہیں جانا. ہزاروں شوق ماں کے قدموں پر قربان اور ارادہ کیا نہیں جانے کا. لیکن آپ کو یہ غم تھا کیونکہ آپ علم حاصل کرنا چاہتے تھے اور ماں نے انکار کر دیا. تو آپ کو یہ غم تھا. تو پھر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں جب ممبئی کے سرزمین پر جب سمندر کے کنارے پر گئے تو پھر وہاں پر ایک نورانی پیشانی والے بزرگ کو ایک پتھر پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور ان کے قریب گئے، اس لیے کہ کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر بڑی کشش ہوتی ہے، آدمی نہ چاہ کر بھی وہاں پر کھچا کھچا چلا جاتا ہے. تو حضرت سیدنا مخدوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی کچھ ایسا ہی چہرہ اس صبح کو سمندر کے کنارے پر دیکھا تھا. بلکہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس دن ممبئی کے سرزمین پر ایک نہیں بلکہ دو سورج نکل رہے ہوں، ایک تو سمندر کے اس کنارے سے اور دوسرا سمندر کے اس کنارے سے. وہ سورج اپنی تپش شرارتوں سے لوگوں کو گرمانے کے لیے آیا تھا، یہ سورج علم کے موتی بکھیرنے کے لیے آیا تھا. حضرت مخدوم علی ماہمی نے معلوم کرنا چاہا کہ جس کا چہرہ سورج کی کرنوں کی طرح چمکتا ہے ذرا معلوم تو کرے کہ وہ آنے والا ہے کون. جب آپ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں تو آنے والے بزرگ نے بتایا دنیا مجھے ابو العباس کی کنیت کے نام سے جانتی ہے اور عام طور پر مجھے خضر کہا جاتا ہے. خضر یہ کوئی نام نہیں ہے بلکہ یہ حضرت خضر کا معجزہ ہے کہ آپ زمین کے جس خطے پر قدم رکھتے ہیں اللہ آپ کے قدموں کے نیچے سبزہ پیدا کر دیتا ہے. حضرت خضر کے متعلق آتا ہے کہ جو ان کا نام اور ان کی کنیت کو یاد رکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا. اب حیرت کی بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، نبی کے نام سے کیا ہوتا ہے. خضر کون ہے؟ خضر نبی نہیں ہے بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ کے ایک ادنا غلام ہے. جب غلام کا نام یاد رکھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو پھر نبی کے نام پر قربان ہونے سے کیا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد. حضرات گرامی تو پھر مخدوم علی ماہمی نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو پھر اس آنے والے بزرگ نے بتایا دنیا مجھے ابو العباس کی کنیت کے نام سے جانتی ہے اور عام طور پر مجھے خضر کہا جاتا ہے. تو پھر آپ نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو کہا کہ تیری ماں کی وفاداری پر خدا کو اتنا پیار آ گیا کہ جب تیری ماں نے کہا نہیں جانا علم سیکھنے کے لیے تو تو نے ارادہ کیا نہیں جانے کا. اگر تو ماں کا کہنا توڑ کر کے جاتا تو تجھے علم کے لیے جانا پڑتا، اگر ماں کا کہنا توڑ کر کے جاتا تو تجھے علم کے لیے جانا پڑتا. لیکن تو نے ماں کی فرما برداری کی تو اللہ کو اتنا پسند آیا تیرا کام کہ اللہ نے تجھے پڑھانے کے لیے مجھے بھیج دیا ہے. آج سے جو ہے میں تجھے روزانہ پڑھایا کروں گا، یعنی علم سکھانے کے لیے میرا انتخاب کیا گیا. اب دیکھیں یہ ماں باپ کے فرما برداری کا نتیجہ ہے
کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے ماں کا کہنا توڑ کر کے جاتے تو کوئی علامہ مل جاتے تھے، مولانا مل جاتے تھے، حافظ حدیث مل جاتے، شیخ الحدیث مل جاتے، لیکن ماں کی جو ہے فرما برداری کی تو اللہ تعالیٰ نے پڑھانے کے لیے خضر کو بھیجا، اور جناب خضر جو ہے وہ آپ کے استاد ہوئے۔ لیکن پڑھانے سے پہلے کہا کہ علی سنو، علی یاد رکھو، اس شرط پر میں تمہیں پڑھاؤں گا کہ تم یہ بات کسی کو بتاؤ گے نہیں کہ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں، اور جس دن یہ بات کسی کو بتا دیا کہ میں تمہیں پڑھا رہا ہوں تو اس کے بعد سے پھر میں تمہیں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے، ہم جو ہے کسی کو نہیں بتائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد میں روزانہ جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے آتے، روزانہ کا معمول ہے کہ جناب خضر آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ایک دن ماں نے محسوس کیا کہ جب جاتے ہیں تو بڑی تاخیر کے ساتھ واپس آتے ہیں گھر، تو ماں نے پوچھا کہ بیٹے علی یہ بتاؤ کہ جب تم یہاں سے جاتے ہو تو بڑی تاخیر کے ساتھ میں واپس آتے ہو، کہاں رہتے ہیں تم، تک کیا کرتے ہو؟ تو پھر اب جو ہے جناب مکتوم علی ماہمی جو ہے سوچ میں پڑ گئے کہ خضر نے تو کہا کہ اگر کسی کو بتاؤ گے تو پھر میں پڑھانے کے لیے نہیں آؤں گا، تو پھر چھپائیں یا پھر ماں کو بتا دیں، اس لیے کہ اگر ماں کو بھی نہ بتایا تو یہ بے ادبی ہے ماں کی کہ ماں نے پوچھا اور نہیں بتایا تو پھر کیا کروں۔ لیکن ننھی سی عمر میں فیصلہ کیا بڑے فائدے کا کہ اگر کل سے خضر نہ آتے تو نہ آئے، نہ پڑھاتے تو نہ پڑھائے، لیکن ماں کو تو بتا دوں، اور بتا دیا کہ ماں روزانہ آنے میں تاخیر اس وجہ سے ہوتی تھی کہ میں جناب خضر علیہ السلام کے پاس میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا، لیکن آنکھ میں جو آنسو ڈبڈبانے لگے، موٹے موٹے آنسو رخساروں پر نچھاور ہونے لگے کہ ماں تمہارے پوچھنے پر میں نے بتا تو دیا، لیکن اب کل سے جو ہے خضر جو ہے مجھے پڑھانے کے لیے نہیں آئیں گے، اب جو ہے میری تعلیم تو ادھوری رہے گی، میری تعلیم کا سلسلہ تو رک گیا۔ اس کے بعد میں رونے لگے تو ماں نے جو ہے بیٹے کو تسلی دی، آنسو پہنچے، اور پہنچنے کے بعد میں جو ہے پھر جب دوسری صبح کو جب سمندر کی کنارے پر گئے تو جس پتھر پر حضرت خضر علیہ السلام کو بیٹھا ہوا پاتے تھے وہاں پر خضر نہیں ملے، پھر روتے ہوئے پھر گھر آئے، آنے کے بعد میں کہنے لگے کہ ماں خضر نہیں ملے، میری تعلیم تو رک گئی، میری تعلیم کا سلسلہ تو ادھورا رہ گیا۔ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ ماں نے پھر رات میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کرنے لگی کہ مولا میرے بیٹے کو کل خضر سے پھر ملا دے۔ اس کے بعد میں پھر جب دوسری صبح کو سمندر کے کنارے پر گئے تو اسی پتھر پر حضرت خضر علیہ السلام کو بیٹھے ہوئے موجود پایا، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سنو، علی یاد رکھو، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم یہ بات اگر کسی کو بتا دو گے تو پھر میں تم کو پڑھاؤں گا نہیں، اور فیصلہ بھی یہی ہے کہ تم نے بات ابھی بتا دی ہے تو پھر میں تمہیں پڑھانے کے لیے نہیں آیا، صرف ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تم ماں سے وہ بات چھپا لیتے تو پھر تم میرے پاس آیا کرتے، پڑھتے رہتے، اور سالوں پڑھنے کے بعد میں تمہیں جا کر کے علم ملتا، لیکن تم نے جو ہے علم کی پرواہ نہیں کی اور تم نے وہ بات جو ہے ماں کو بتا دی۔ اب تمہیں میں نہیں پڑھاؤں گا، بلکہ جب رات میں تیری ماں نے تیرے لیے دعا کیا ہے تو اللہ نے تیرا سینہ کھول کر کے جس علم کی ضرورت تھی اس علم کو تیرے سینے میں اٹھیر دیا ہے۔ اب تجھے مجھ سے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ نے تیرے سینے میں علم لدنی ڈال دیا ہے۔ اب پھر علم لدنی کہتے کسے ہیں؟ علم لدنی اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی سے پڑھ کر کے حاصل نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ جس بندے کی دل میں جو علم ڈائریکٹ ڈال دیا کرتا ہے اسی کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ اور پھر حضرت مکتوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا علمی مقام ایسا ہوا کہ آج دنیا کے اندر جو سب سے بڑا مدرسہ ہے جس کو جامعۃ الازہر کہا جاتا ہے، آج جو سرکار تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو عرس مبارکہ ہے تو وہ بھی وہیں سے جو ہے پڑھ کر کے آئے ہوئے، کہاں سے؟ جامعۃ الازہر سے۔ تو جامعۃ الازہر کے اندر سیدنا مکتوم علی ماہمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو کتابیں ہیں وہ عالم کورس کے اندر وہاں پر پڑھائی جاتی ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ماں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم عطا فرمایا کہ آپ کی جو ہے لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں وہ عالم کورس کے طور پر آج جو دنیا کا سب سے بڑا جو مدرسہ ہے وہاں پر جو ہے وہ کتابیں جو آج پڑھائی